اچھی جاب ملنے کا کیا وظیفہ ہے؟ محنت کریں، پڑھائی کریں، اور یا رزاقو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اے رزق دینے والے. جس کو بھی یعنی کوئی رزق کی تنگی ہے تو محنت تو پہلے شرط ہے، اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگے. اور اللہ کی صفت ہے رزاق، رزق دینے والا، تو اس صفت سے اللہ کو زیادہ سے زیادہ پکارنا چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا. کنواروں کو کیا ہے؟ ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل، اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے، نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا. کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، کوئی بات نہیں. اللہ کا نظام ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے، تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے، اسلام کے اصول کچھ اور ہے. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ، نقد فائدہ ملے گا، دل کا سکون، اطمینان، غربت میں بھی سکون، شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی، لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو، لیکن اللہ نے پورا گھر. وہ یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار، 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں، اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا نکلنے. پتلی گلی آنے والی ہے، پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے جو نکالیں گے. نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے، مر گیا. اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے، جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح. چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں، اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے، بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں، تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار، اب ہو گئی سیٹنگ کیا کریں. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا ہے، آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی، لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے، لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی. کیا مطلب؟ آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں، نہ تمہیں شوگر ہے، نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ، نہ تمہارا کوئی مسئلہ، پیسہ دولت سب، ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی. اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو، اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا، نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے، اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے، کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے، لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے، ملک الموت سے، کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے، ان کا 36 سال کا جوان بھائی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری. اتنی موتیں ہو رہی ہیں، اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں ہم نئی شکلوں میں آ رہا ہے. جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی تو، اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. تو وہی بات ہے بھائی، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ
اور جو فرشتے ہیں نا موت کا فرشتہ وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا جا کے ویڈیو سوئمنگ جم گھوڑا سواری شادیاں وادیاں کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا. لنڈا بازار میں طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کر, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں, میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں, تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا, جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں, اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے, اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو, کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو, اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو, تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا, جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو, آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کوئی انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے,
تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس, پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑی لگا لے آدمی, سمجھ رہے ہو نا, باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے, ٹماٹر کی ریڑی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا یہ, تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چل, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی, غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں, یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے.
कोई गाड़ी में यूं यूं करके घूम रहा है, अबे शो मार रहा है। भाई तुमने दिल का हाल देखा है किसी के? शो मार रहा है, वो हो सकता है वो इसकी नजर में इसकी वैल्यू ना हो। अब आप मुझे बताओ, जरदारी आए, जरदारी कहे मेरे पास आईफोन, मेरे पास तो नहीं है, लोगों का आईफोन आईफोन। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे यार ये शो नहीं मार सकता, ये इसके लिए आईफोन की फैक्ट्री उड़ा देगा ये बम से, ठीक है ना, इसके पास इतनी पावर है, ठीक है ना, तो इसके लिए ये कोई और वजह होगी। लेकिन जो जानता नहीं होगा ना, जो सोच का गरीब होगा, वो कहेगा यार देखो क्या शो मार रहा है, 5 साल सदर क्या बन गया, अब शो मारना शुरू कर दी। तो ये हम कहेंगे तेरा दिमाग खराब हो गया भाई, उसके लिए ये आईफोन और ये फरारी शरारी कोई 2 टके की औकात नहीं है। वो हो सकता है आईफोन निकाल के शर्मिंदा हो रहा हो कि यार सिर्फ अभी तक वो नहीं, पूरी फैक्ट्री चाहिए थी, है क्या मेरे पास। तो इसी तरह याद रखो, जो उलमा होते हैं ना, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो अगर कहीं जहाजों में उड़ रहे हैं, ट्रेनों में घूम रहे हैं, कहीं ये चीजें दिखा रहे हैं, तो उनकी नजर में ये शोबाजी नहीं होती, ये 2 टके की औकात नहीं होती, खिलौने खिलौने। तो फौरन बदगुमान हो जाना कि शो मार रहे हैं, ये फजूल हरकत है। एक बड़े आलिम थे, उनके गार्ड बहुत थे, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे, तो जैसे ही वो निकलते गार्ड वो ठक 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 करके ना सारा अपनी पोजीशन संभालते। तो एक आदमी जो टमाटर का ठेला लगाता था बेचारा, वो गया, कहता ये देखो कैसे शोबाजी वाले मुफ्त। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी के मसाइल है तो ये तो होगा। उन्होंने कहा नहीं ये शो मार रहा है। तो ये क्या है कि सोच क्या है भाई, जरूरत भी तो हो सकती है ना किसी को गार्ड रखने की। बात से बात चलती है, मैं मौजू की तरफ आता हूं, क्योंकि आज जो मैंने मौजू शुरू किया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक बात ये भी याद रखो, सोच का गरीब होने में एक चीज ये भी दाखिल है कि जब भी दुनिया में कोई हादसा हो ना, मालदार को और ताकतवर को मोरिद इल्जाम ठहरा दो कि इन्होंने किया है। हमेशा गरीब को फेवर दो, चाहे वो गलती पर भी हो। ये भी स्किन की बात होती है जो सोच के गरीब। एक मिसाल देता हूं, आप बड़ी गाड़ी लेके जाओ, मोटरसाइकिल वाला आके खुदकुशी कर लेना आपके सामने, लोगों ने पकड़ के आपको ही कूटना है। बाइक वाले को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो बाइक की वजह से क्या लग रहा है, गरीब। आपके पास चूंकि लैंड क्रूजर है, आप मालदार हो, लोगों ने हमेशा मालदार को कूटना है। क्यों? ये दिमाग खराब हो गया है। लोगों ये समझ बैठे हैं कि जो मालदार है वो हमेशा जालिम होता है। समझते हो कि नहीं समझते? ये बुरा है क्योंकि इसके पास बड़ी गाड़ी है और बाइक वाला काबिल तरस है। ओ भाई वो काबिल तरस नहीं है अगर वो गलती पर है। एक मैं आसान मिसाल और देता हूं, देखो एक सबमरीन गई थी ना अंदर, वो टाइटैनिक के पुर्जे तलाश करने के लिए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना पुर्जे मिले, ना वो बेचारों के, अल्लाह जो मुसलमान थे उनकी अल्लाह मगफिरत करे, तो वही धमाके से हलाक हो गए। उन्हीं दिनों में कुछ लोग इल्लीगल जा रहे थे यूनान, वो कश्ती में डूब के हलाक हो गए। तो अब पूरी दुनिया में न्यूज आ रही थी, वो जो किश्ती में डूब के हलाक हुए थे उनकी नहीं आ रही थी, जो टाइटैनिक तलाश करने गए थे उनकी न्यूज बहुत। तो मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे, यार असल में वो अरबपति थे ना, उनको तो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ये गरीब बेचारे लुटे पुटे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी किसकी अलामत है? इसका मतलब आप सोच के क्या हो, गरीब। भाई वो इल्लीगल थे, हम तो उनके लिए भी दुआ करते। इल्लीगल होने का ये मतलब तो नहीं है कि अगला मर जाए, इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था बेचारों का, लेकिन चूंकि इल्लीगल थे इसलिए उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा दुनिया उनको। क्योंकि अगर उनको ज्यादा प्रोटोकॉल देंगे तो फिर लोग कहेंगे चलो फिर हम भी निकलते हैं, शायद हम भी डूब गए तो शहादत का अजर मिलेगा हमें भी। वो लीगल गए थे ना, परमिशन के साथ गए थे, इसलिए। तो ये भी हमारे मुल्क में ये बीमारी ज्यादा है, जहां देखते हैं ताकतवर और कमजोर तो हमेशा ताकतवर के खिलाफ हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि यहां गलती किसकी है, कमजोर की गलती है या ताकतवर की गलती है। ड्राइविंग में ऐसा बहुत होता है। मैं रिवो में एक दफा अपनी गाड़ी में जा रहा था, एक शख्स इतना गलत आया ना आगे, बड़ी मुश्किल से मैंने यानी ब्रेक लगा के उसको बचाया। तो मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से ना, उसकी गलत की वजह से कोई दूसरी बाइक उससे टकरा गई। अच्छा हम अपने खरामा जा रहे हैं, 2-3 अंकल ने बाइकें मेरे पीछे भगाई हैं कि इसको पकड़ो। तो हालांकि मेरी जरा भी गलती नहीं थी उसमें, तो सिर्फ गाड़ी की वजह से और गार्ड की वजह से, क्योंकि इसके पास जिसका प्रोटोकॉल होता है, गार्ड होते हैं, तो लोग कहते हैं बस इसको पकड़ के कूटो। वो रोकने, मैं आराम से चला रहा हूँ, तो वो गाड़ी वो खैर जब करीब आए तो मुझे पहचान गए ना। वो पहले तो डांट रहे हैं ना, पीछे सुना रहे हैं, ओए तुराओ गाड़ी ऐसी की तैसी। तो ये भी एक शो मारने का शौक है कि हम गार्ड वार्ड से डरते। ये पता होता क्यों है? तो जब वो करीब आए तो उन्होंने मुझे पहचान गए, तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। मैंने कहा अंकल मेरी गलती कहाँ से है इसमें? आप देखो मैं तो आराम से जा रहा हूँ। वो खुद ही उसको पता नहीं कोई सास से फटा हुआ था, उसका ससुराल से झगड़ा हुआ था, खाम में आके भिड़ रहा होता है ना आगे। तो फिर उन्होंने मेरी बात सुनी। लेकिन मैं अगर मुफ्ती तारिक मसूद ना होता ना, मैं पिट गया था। ना लोगों ने गार्डों को देखना था, लोग नहीं देखते, बल्कि गार्ड होना तो फिर लोग समझते हैं अब हमें बहादुरी का सवाब मिलेगा। लोग कहेंगे क्लाशनकोफों से भी नहीं डरा बंदा। ये लोगों की
مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے, کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. طنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے, چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا, وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں, بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اس کی توہین کرنا, یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کی ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو, جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے, اب تو نہیں آتا وہ, ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہے ہاتھ بڑھائے, تو اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی, آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے.
اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت پہ کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے, لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں, مردوں کی نسبت وسیع. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا.